العيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على ما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويسير بسيرة جدي وأبي صلوات ابن محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اس سے فرج بہتر صلوات بھیجتے ہیں حضرت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس مقدس بارگاہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات سامعین اکرام قدر محبان خاندان صوت و طہارت مازادران سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل کربلا مرکز ہدایت کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے اور کوشش اس بات کی ہے کہ مسلسل اس عنوان کے تحت جو بھی معروضات عقیر کے دائرے علم میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں دیانتداری کے ساتھ پہنچا دی جائے. اور میں ایک طالب علم ہوں اور ساری زندگی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھنا میرے لیے سعادت مندی کی بات ہوئی. اس لیے کیونکہ کوئی کتنا بھی پڑھ لے لیکن اگر اس نے سب پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ اس نے سب پڑھ لیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا. سنت اور جو سب پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لے کہ اس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے بہت کچھ پڑھ لیا. صلوات دیجیے محمد آباد میں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو کہ جو مجلس میں مسلسل تشریف لا رہے ہیں روز اول سے اور مسلسل ہم کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. میں آپ سب کی محبتوں کا صبح محشر تک بارگاہ حضرت ہدیت تک جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کے محضر ہے. میں ان تمام تر محبتوں کا سپاس گزار اور آپ کی تمام تر عزت افزائیوں محبت افزائیوں کا ممنون و مشکور ہوں. خصوصیت کے ساتھ میں ان بزرگوں کا زیادہ شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں اچھی باتوں پر دعاؤں سے نوازتے ہیں اور کہیں اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کی سمت آگاہ کر دیتے ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر کلام بشر اتنا ہی محکم ہو جائے تو پھر کلام بشر میں اور کلام داور میں فرق کیا رہ جائے. کلام عوام میں اور کلام امام میں پھر فرق کیا رہ جائے. ایکیوریسی
اور مکمل ارتقائی منزلوں میں جو کلام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف معصوم کے کلام کا خاصہ ہے، انسان کے کلام کا خاصہ نہیں۔ انسان کا کلام بطفیل و بتصدق صاحب نہج بلاغت اور بطفیل و بتصدق خطیب منبر سلونی، کلام بشر پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اگر ان کی تعین شامل حال ہو۔ لیکن اب آپ اسے سبقت لسانی کہہ دیں یا اس وقت خطابت کی ایک روا روی کہہ دیں کہ کبھی کبھی ایک ذاکر خطیب مجھ جیسا حقیر آیت کو حدیث بنا کے پیش کر دے اور حدیث کو آیت بنا کے پیش کر دیتا ہے، تو یہ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے قطعاً شرمندگی نہیں محسوس کرتا۔ کل کی تقریر میں مجھ سے ایک بہت بڑی لغزش ہوئی جس کے لیے میں تمام عزیزانوں سے خصوصیت کے ساتھ معذرت کا طلبگار ہوں۔ وہ لغزش ایک ہلکی سی لغزش ہے اگر آپ یوں ملاحظہ کریں گے، مگر ہمارے میدان میں وہ ایک بہت بڑی لغزش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کل کی تقریر میں میری زبان سے نکل گیا، اور بعد میں یہاں سے جانے کے بعد موقع بھی نہیں مل پایا کہ میں اپنی تقریر کو بذات خود سن پاتا، لیکن خدا سلامت رکھے ہمارے ماموں جناب مولانا فیضان مشتبہ صاحب کو اور مولانا حسین مشتبہ صاحب، جنہوں نے فوری طور پر مجھے آگاہ کیا کہ یہاں پر ایک لغزش ہوئی ہے، اس کو عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ کل میں نے اپنی تقریر میں عرض کیا تھا کہ آیت ہے قرآن کی کہ خوشبخت ہے وہ کہ جو ماں کے پیٹ سے خوشبخت ہو، اور بدبخت ہے وہ کہ جو ماں کے پیٹ سے بدبخت ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ روا روی میں اور جوش خطابت میں سے نکل گیا، میں خدا جانے کہ اس میں تھا رو میں کہ میں اس کو بیان کر گیا، جبکہ یہ معتبر ترین حدیث ہے شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ ہائے فکر کے درمیان، اور متن حدیث میں دونوں ہی اعتبار سے حدیث وارد ہوئی ہے، سعید سعید فی بطن امہ و شقی شقی فی بطن امہ، ایک تو یہ متن ہے، اور دوسرا متن جو ہے جو امام موسی بن جعفر سرکار امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو یوں بھی بیان کیا ہے، السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خوش بخت وہ ہے کہ جو بطن مادر سے خوش بخت ہو، اور بدبخت وہ ہے کہ جو بطن مادر سے بدبخت ہو۔ یا بالکل میں آسان کر کے اور اپنے مضمون کو جہاں میں نے کل بات اپنی روکی تھی وہیں سے اپنی بات کو مربوط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ محبت علی ماں کے بطن سے آدمی لے کے آتا ہے، بغض علی ماں کے بطن سے آدمی لے کے آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہوتی ہے، صاحب آدمی کہتا ہے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تھوڑی آتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے شاعر تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی فیلسوف تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے دانشمند تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے دانشور تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے لٹریٹ تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم فاضل تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے بہت بڑا صاحب فہم و ذکا تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے بہت بڑا عقل مند تھوڑی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد بہت بڑا عالم بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بہت بڑا فہیم بنتا
بنتا ہے, دنیا میں آنے کے بعد بہت بڑا دانشور بنتا ہے, دنیا میں آنے کے بعد بہت بڑا دانشمند بنتا ہے. بھائی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دنیاوی قانون ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے, مگر عشق علی دنیا میں آنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی ہے, ماں کے پیٹ سے آدمی لے کے آتا ہے. نعرے حیدری ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات آپ تمام حضرات تک پہنچ گئی, اور اگر آپ حضرات تک پہنچ گئی ہو تو مجھے آپ نے اگر سزاوار عفو قرار دیا ہو تو ایک مل جل کے باواز بلند صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں, اور بس تیزی سے اپنے عنوان کی طرف آ جاؤ, اور وہ عنوان ہے کربلا مرکز ہدایت. اور مسلسل اس پر گفتگو جاری و ساری ہے, اور میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل اپنے حقیر دائرہ علم میں, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی حاصل کیا میں نے, وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تک پہنچا دوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سبقت لسانی اگر ہو جائے تو اس کو بیان کر دینے میں کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا, اور یہ بڑپن ہے بزرگوں کا کہ جو باریک بینی سے تقاریر کو سنتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے جناب والا, آج کیونکہ جناب قاسم کے مصائب پڑھنا ہے مجھے, تو میں چاہتا ہوں ذرا سا کچھ گفتگو ہو جائے اور ذرا سا کچھ اہم باتیں ہو جائیں کہ جو عام طور پر ممبر سے نہیں بیان ہوتی ہے. یہ ایک درد دل ہے, اور وہ یہ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوک کو بہت ہلکا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے, جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوک اتنی ہی اہم ہے جتنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ اہم ہے. کہ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سلوک اتنی ہی ضروری ہے بیان کرنا جتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کو بیان کیا جاتا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اغراض و مقاصد و سلوک کو اتنا ہی ضروری ہے بیان کرنا جتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کے اغراض و مقاصد کو بیان کرنا ضروری ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے آبجیکٹیوز اور ایمز کو بیان کرنا اتنا ہی واجب ہے کہ جتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے اغراض و مقاصد اور ایمز اور آبجیکٹیوز کو بیان کرنا واجب ہے. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے مقصد پر آدمی فوکس کرتا ہے, ویسے ہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے مقاصد پر بھی غور و توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دو جداگانہ شخصیتیں نہیں ہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہیں, محمد ہیں اپنے زمانے کے. لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی. امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے کے محمد ہیں, اور تقاضۂ محمدیت یہ ہے کہ محمد سے جدا فکر نہ رکھے, ایک فکر رکھے. چاہے وہ پہلا محمد ہو, چاہے وہ اوسط محمد ہو, چاہے وہ آخر محمد ہو, چاہے وہ سب کے سب محمد ہو. کیونکہ رسول اکرم نے صاف صاف ارشاد فرمایا, ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. سب کے سب محمد ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا بچہ ہے تو وہ بھی محمد ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اور اگر 63 سال کا بزرگ ہے تو وہ بھی محمد ہے. محمدیت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد کا قول ایک, فعل ایک, حکم ایک, زبان ایک, بزم ایک, رزم ایک. اگر یہ خواب میں کسی کو 7 کھجوریں دیں گے تو پھر بیداری میں بھی محمد اپنے زمانے کا 7 ہی کھجوریں دے گا. اور کیا آپ نے نہیں غور کیا, یہ واقعہ بڑا مشہور معروف ہے. کیونکہ محمد بیداری میں ہو تب بھی محمد ہے, خواب میں ہو تب بھی محمد ہے, بزم میں ہو تب بھی محمد ہے, رزم میں ہو تب بھی محمد ہے, بیان میں ہو تب بھی محمد ہے, قرآن میں ہو تب بھی محمد ہے. اور کر رہے کہ نہیں غور, محمد محمد ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں ارشاد فرمایا, امت مسلمہ کس خواب کی دنیا میں جی رہی ہے. اٹھائے ذرا دیکھے, پڑھے کتابوں کو پڑھے, وارد ہوا ہے کہ نہیں وارد ہوا ہے حدیث میں. رسول اکرم نے کسی شیعہ کے کان میں آ کے تو یہ بات نہیں کہی تھی, اصحاب کے بڑے مجمع میں بات کہی تھی. ان کے سامنے بھی کہی جن کو آپ صحابی مانتے ہیں, ان کے سامنے بھی کہی جنہیں ہم صحابی مانتے ہیں, ان کے سامنے بھی کہی جنہیں ہم نبی کا جانثار مانتے ہیں, ان کے سامنے بھی کہی جنہیں نبی کا غدار مانا جاتا ہے. سب کے سامنے رسول اکرم نے کھلم کھلا لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین امام ہیں, چاہے وہ بیٹھے چاہے وہ قیام کرے. حسنین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے اپنے زمانے کے. اگر وہ صلح کر رہے ہیں تو یہی امامت کا تقاضا ہے.
اور اگر یہ جنگ کر رہے ہیں تو یہ امامت کا تقاضا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو اس وقت صلح کرنا پڑی. اس لیے کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پورے عنوان کو بہت زیادہ پھیلا سکوں، مگر میں صرف سرسری طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. صلح حسن میں کم سے کم 3 کتابیں تو میرے کتب خانے میں اس وقت موجود ہے، اردو، عربی اور اردو اور فارسی زبان میں. ایک کتاب مفصل طور پر اس وقت رہبر انقلاب ایران خامنئی کی کتاب ہے صلح حسن پر، پوری مکمل جلد ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح پر. اور ایک کتاب علی اختر صاحب علی اللہ مقامہ نے صلح حسن کے عنوان سے تحریر کی ہے. وہ کتاب PDF میں اویلیبل ہے. یہ دونوں کتابیں آپ کو PDF میں اویلیبل مل جائیں گی. آپ اس کو جا کے مطالعہ کریں گے تو لطف آئے گا. اور عربی زبان میں بھی اس کتاب کا ہوگا، اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو عربی زبان میں بھی ملے گی. اس لیے کیونکہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عربی حضرات یہاں تشریف فرمائیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ ان تمام باتوں کو سنتے ہیں تو سناتے ہیں تو محبتوں سے نوازتے ہیں آپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زبان میں آپ کو، خاص طور پر اردو، عربی، فارسی زبان میں، ان 3 زبانوں میں تو مل جائے گی. انگریزی زبان میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ کتاب کا وہ ہوگا، اگر تلاش کیا جائے تو وجود مل جائے گا کتاب کا. ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قلم نہ چلایا ہو. اور اگر قلم چلا بھی ہوگا تو چاہے ترجمہ ہی کیا گیا ہو، ٹرانسلیشن ہی مل جائے، مگر وہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایویڈنس اور بہت بڑا پروف ہوگا، علمی ثبوت ہوگا. پڑھنے کے لیے ضرورت ہے بس. تو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے احوال کو جب آپ غور کریں گے اور جب آپ دیکھیں گے تو میں اگر یہ جملہ عرض کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کربلا کا پریفیس ہے. دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے نوازا مجھے دعاؤں سے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح، آئیے بشیر بھائی، امام حسن علیہ السلام کی صلح کربلا کا پیش خیمہ ہے، کربلا کی جنگ کا پریفیس ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح. وجہ کیا تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی؟ حالات جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اگر وہی حالات امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین کبھی ذوالفقار کے قبضے تک ہاتھ نہ لے جاتے، قلم و دعوات اٹھاتے اور سلو نامہ تحریر کرتے. اور جو حالات امام حسین کے زمانے میں تھے، اگر وہ حالات امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو امام حسن کبھی قلم و دعوات نہ اٹھاتے، بلکہ اپنے بابا کی طرح ذوالفقار اٹھا کے میدان میں آتے. اور ایسا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ حسن مجتبیٰ میدان میں نہیں آئے. حسن میدان میں آئے، مگر جب اپنے ہی غدار نکل جائیں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام میدان میں نہیں آئے. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ایک زبردست فوج آمادہ کر دی تھی، تیار کر دی تھی، کہ جو فوج چھاؤنی میں، نخیلہ میں موجود تھی. اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زیر نگید تمام معاملات فوج کے. ماہ رمضان اگر تمام ہوتا 47 ہجری کا تو ماہ رمضان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فقیر شام سے فیصلہ کن جنگ کرنے والے تھے. مخبروں نے جا کے یہ مخبری کی کہ اگر اب کے علی میدان میں اتر آئے تو معاویہ تیری خیر نہیں ہے. اس مرتبہ علی محکم ارادے سے آ رہے ہیں اور اب کے جو علی جنگ کرنے والے وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں حق و باطل کا پورا فیصلہ ہو جائے گا اور تیرا تختہ الٹنے والا ہے. تو فرعون شام نے یہ پوری سازش رچی. قدامہ جو کرائے کی قاتلہ تھی اس کو منتخب کیا، ابن ملجم کو پیسے دیے گئے، لوہا کہاں کا تھا، تلوار کہاں کی تھی، زہر قیصر روم نے بھیجا، روم کا زہر تھا جس زہر میں تلوار بجھائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے اشارے پہ آگے قتل کیا. یہ جو لوگوں نے کانسیپٹ بنا دیا کہ آپ ایک وقت میں ایک جگہ پر، ایک وقت میں 3 الگ الگ جگہوں پر 3 الگ لوگوں نے یہ قسم کھائی تھی کعبے کا پردہ پکڑ کے کہ ہم جا کے ایک کو کوفے میں قتل کریں گے، ایک کو شام میں قتل کریں گے، ایک کو مصر میں قتل کریں گے. بھائی صاحب یہ آج کا ہائی ٹیک زمانہ نہیں تھا. موبائل فون اور ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فون کر کے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں مارنے کے لیے، تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ. نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کتنی بڑی سازش کو پس پردہ رکھا گیا اور چھپایا گیا. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. اور جناب امیر علیہ السلام کے قتل کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے انتقام لے لیا تو امام حسن علیہ السلام باقاعدہ میدان میں آئے
اور میدان میں جب آئے تو معاویہ یہ دنیا والوں کو بتا رہا تھا کہ صاحب ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے تاکہ امت میں کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو. یہ تو حسن مجتبیٰ میدان میں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد ادھر سامنے یہ کہتا تھا، وہ پسے پشت یہ کرتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے فوج کے کمانڈرز کو خریدنا شروع کر دیا. جب اپنے کمانڈر زید ہو کے باز نکل گئے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تم سلو کرنا چاہتا ہو، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، تو اب تو صحیح، اب ہم سلو کریں گے لیکن شرطیں ہماری ہوں گی. غور کر رہے ہیں کہ نہیں غور کر؟ اس لیے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام مجبور نہیں ہوتا ہے، امام مختار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے شرطیں رکھی ہیں اور ان شرطوں میں سے تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ تو خلافت چاہتا ہے، ٹھیک ہے تو کر حکومت، دین کے مسائل میں تو نہیں بولے گا، دین الگ ہے حکومت الگ ہے. میرے بابا پر جو سب و شتم کا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تیرے بعد تو منصب خلافت کا کسی کو وارث نہیں بنا کے جائے گا. مگر موقع ہی کہاں ملا؟ معاویہ نے ایک ایک شرط کو کچلنا شروع کر دیا اور اس کے بعد بالآخر اس نے یزید جیسے کو خلیفہ بنا دیا. اب جب یزید تخت خلافت پہ آیا، معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں مانگی تھی. دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. معاویہ نے مانگی تھی خلافت، معاویہ نے مانگی تھی حکومت، معاویہ نے مانگی تھی مملکت. امام حسن علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تجھے مملکت چاہیے، مملکت لے جا، مگر شریعت میں تو مداخلت نہیں کرے گا. جہاں تو شریعت میں مداخلت کرے گا وہاں پر تجھے دندان شکن جواب دیا جائے گا. جب یزید معاویہ کی جگہ پہ آ کے بیٹھا تو اس نے حکومت نہیں مانگی، اس نے مملکت نہیں مانگی، اس نے بادشاہت نہیں مانگی، اس نے شریعت مانگی. حسین ابن علی نے کہا تجھے حکومت چاہیے تھی، حکومت تو مل گئی تجھے، لیکن شریعت کے مسئلے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دوں گا. اس لیے کیونکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں. سبحان اللہ سبحان وہ امت کی جد کی اصلاح کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ یزید شریعت میں تبدیلیاں پیدا کر رہا تھا. حسین ابن علی نے کہا یہ نہیں برداشت ہے. اب جہاں بات قلم سے چل سکتی تھی وہاں قلم سے ہم نے تم کو جواب دیا، لیکن اب مسئلہ شریعت پہ آ گیا تو ہم تیغ اٹھائیں گے، اب تلوار سے ہم جواب دیں گے. اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام ایسے اصحاب باوفا کو لے کے چلے کہ جن کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے ملے مجھے کہ جیسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو. اب شجاعت حسن نہیں کی، مکمل تصویر قاسم بن کے آئے. امام حسن علیہ السلام کی طرف سے اپنی جان کو نثار کیا، امام حسن علیہ السلام کی طرف سے اپنے آپ کو قربان کیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ شہزادہ کئی مرتبہ آقا حسین کے پاس آیا اور کہا امو مجھے جنگ کی اجازت دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بارہا کہا میرے بھیا، میرے لال، تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہاری ماں اس وقت تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے. میرا دل چاہتا ہے جب میں اپنے بھیا کی دیدار کا دل چاہتا ہے مجھے کہ میں اپنے بھیا کا دیدار کروں تو میں تم کو دیکھتا ہوں. جناب قاسم ایک مقام پر جا کے بیٹھ گئے اور گریا کرنے لگے کہ روتے روتے اچانک یاد آیا کہ بابا نے دم آخر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم جب زندگی میں کوئی بڑا سخت مرحلہ آ جائے تو اسے کھول لینا. قاسم کے خیال میں یہ بات آئی. اب جو تعویذ کو کھولا، بازو بند جو بندھا تھا اس میں سے جو تعویذ نکلا تو وہ ایک خط تھا کہ جس میں لکھا تھا قاسم میرے لال تیرے بابا کی یہ وصیت ہے، کربلا کے بن میں جب میرا بھیا تنہا ہو جائے تو اس پر جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا. قاسم اپنے امو کے پاس لے کے گئے، امو یہ میرے بابا کا خط ہے. بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، روایت کے جملے قاسم کو لپٹا کے اس قدر گریا کیا کہ دونوں چچا بھتیجے غش کے عالم میں آ گئے. عزاداروں جب کسی کو غش آتا ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، مگر ہائے پانی تو حسین کے خیموں میں ہے نہیں. اللہ جانے کیسے غش سے فاقہ ہوا. لیجئے حسن کا یتیم میدان میں جانے لگا. آقا حسین نے گریبان کو چاک کیا، آستین کو چڑھایا. کسی نے پوچھا یہ عمل کیوں انجام دیا؟ کہا اس لیے تاکہ یہ لشکر اعداء کو شاید رحم آ جائے کہ یہ یتیم ہے،
مگر خدا کی قسم جب دل میں بغض اہل بیت ہو تو پھر کیا نظر آئے؟ قاسم میدان میں گئے، ازرق شامی آیا مقابلے پر، اس کو اور اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا، غضب کی جنگ کی، لوگوں کو شجاعت حسنی یاد دلاتی، ابھی جنگ کر رہے تھے کہ ایک منون نے چھپ کے وار کیا، حسن کا لال زین سے زمین پہ آیا۔ عزیزوں، امام جناب قاسم کا زمین پہ آنا تھا پشت فرس سے کہ حسن اور امام حسین علیہ السلام و جناب عباس ایک مرتبہ تیزی سے دوڑے، امام حسین اور جناب عباس کو میدان میں آتا دیکھ کے لشکر میں افراتفری مچ گئی، قاسم کے بدن کے اوپر سے گھوڑے جیسے جیسے ڈھانپیں پڑتی تھی، قاسم کی آواز آتی تھی چچا جلدی کرے۔ جیسے ہی حسین میدان میں پہنچے، قاسم کی صدا نہیں آ رہی تھی، ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال قاسم، کوئی آواز نہ آئی، کہا میرے بھیا کی نشانی قاسم، کوئی آواز نہ آئی، میرے لال، میرے شہزادے، کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے آواز دی، قاسم، امام وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، لبیک کیوں نہیں کہتے؟ لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئی، لبیک یا اماں، اے چچا، پامال ہو گیا ہے لاشا۔ حسین نے ابا کا دامن اٹھا بچھایا، لاش کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ بھائی اس کو یوں سمجھ لے، کل عزا خانے میں تابوت برآمد ہوا تھا، جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو اس پر پھولوں کی چادر ہوتی ہے، پھولوں کی چادر ہوتی ہے، اس میں سے اکثر و بیشتر مومنین جب چومنے آگے بڑھتے ہیں تو پھول کی پنکھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں، بعد ختم مجلس عزادار ان پھولوں کی پنکھڑیوں کو چنتے ہیں۔ اب کبھی جب یہ عمل انجام دیجئے گا، کربلا میں حسین کو سلام کیجئے گا، آپ کا آقا ایسے ہی قاسم کی لاش کے ٹکڑے بن سے چن رہا تھا۔ محسن نقوی کہتے تھے قاسم جب تک پشت فرس پر تھا قاسم تھا، سین سے زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ ہائے حسن کا لال، زندگی میں پامال ہوا، خیمے میں لاش کے ٹکڑے آئے، واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ انقلبوا۔